آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے خاوند کا بیوی پر کیا حق ہے۔ اس کے متعلق کچھ احادیث آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کلمہ حق میری زبان پر جاری فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کے راوی ہیں۔ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، وحافظت فرجہا اپنی فرج کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، واطاعت زوجہا اور خاوند کی فرما برداری کرے، ایسی عورت جو یہ 5 کام کر کے آئے، قیل لہا اس کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، جس دروازے سے تو چاہتی ہے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے تو ہو جا۔ فتح لہ 8 ابواب الجنہ، اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح نمازیں پڑھنا لازمی ہے، روزے رکھنا لازمی ہے، اسی طرح اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی لازمی ہے، خاوند کی اطاعت بھی اسی طرح کرنا لازمی ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت حسین بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان عامۃ لہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پھوپھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، فقال لہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کو فرمایا، اذات زوج انت، کیا تو خاوند والی ہے؟ تیرا خاوند بھی موجود ہے؟ تو نے نکاح کیا ہوا ہے؟ قالت نعم، اس عورت نے کہا جی ہاں۔ تو فرمایا فأین انت منہ، پھر تو کہاں آ گئی ہے؟ خاوند کہاں، تو کہاں؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، تو اس عورت نے کہا کہ میں تو اس سے عاجز آ گئی ہوں، پھر میں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اعلان تو میرے ساتھ نہیں کیا، مگر میں اس سے عاجز آ گئی ہوں، تو میں آپ کی بارگاہ میں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ، فرمایا یہ کیسے ہے تو اس کے لیے کہ اس کے پوچھے بغیر آ گئی ہے؟ فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، تیرا خاوند تیرے لیے جنت ہے، تیرا خاوند تیرے لیے جہنم ہے۔ اس کی فرما برداری کرے گی تو اس کی فرما برداری کے سبب جنت میں جائے گی، اس کی نافرمانی کرے گی تو نافرمانی کے سبب تو جہنم میں جائے گی۔ فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، وہ تیری جنت بھی ہے، وہ تیری نار بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آج کی خواتین کو سمجھ عطا فرمائے۔ تیسری حدیث پاک سماعت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان امرأة من خثعم آتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ خثعم کی عورت اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، فقالت یا رسول اللہ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ اخبرنی ما حق الزوج علی الزوجۃ، کیا حق ہے مجھے خبر دیں کہ خاوند کا حق کتنا ہے بیوی پر۔ فإنی امرأۃ ایمٌ فإن استطعت وإلا جلست ایمًا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، اگر میری طاقت ہوئی اس کی فرما برداری کرنے کی تو نکاح کروں گی اس سے، اگر میں فرما برداری نہیں کر پاؤں گی تو پھر میں نکاح نہیں کروں گی۔ فرمایا فإن حق الزوج علی زوجتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خامد کا حق بیوی پر اتنا ہے کہ ان صالحہ نفسہا، اگر وہ بیوی سے سوال کرے قربت کا، وہی علی ظہر بعیر، کہ وہ اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھی ہو، اللہ تمنعہ نفسہا، کہ وہ اس کو روکے نہیں اپنے آپ سے، بلکہ اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اونٹ سے اتر آئے اور اس سے قربت کرے۔ وہ اتنا مطلب ہے اس کے حکم میں اس معاملے میں تاخیر نہ کرے۔ فرمایا ومن حق زوج علی الزوجۃ، اور خامد کا حق زوجہ پر یہ بھی ہے کہ اللہ تصوم تطوعا الا باذنہ، کہ وہ عورت نفلی روزے نہ رکھے مگر اپنے خامد کی اجازت سے رکھے۔ فإن فعلت، اگر اجازت کے بغیر عورت نے کر دیا، جاءت وعطشت ولا يقبل منها، وہ بھوکھی رہی اور پیاسی رہی، اس کا روزہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھا ہے۔ آگے فرمایا اور یہ بھی حق ہے ولا تخرج من بیتها الا باذنہ، وہ اپنے خامد کے گھر سے نہ نکلے مگر اس کی اجازت سے۔ فإن فعلت لعنتها الملائکۃ السماء وملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب حتی ترجع، اگر عورت خامد کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکل گئی، اللہ کے فرشتے آسمان والے، ملائکۃ السماء اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ملائکہ رحمہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، ملائکہ عذاب بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، حتی ترجع، حتیٰ کہ وہ عورت لوٹ آئے۔ اس کے لوٹنے تک جو ہے، جب تک خامد کی اجازت کے بغیر باہر رہے گی، یہ سب فرشتے اس پر لعنت برساتے رہیں گے۔ بھئی لعنت ہے تیرے اوپر خاتون، تو بغیر خامد کی اجازت کے نکل پڑی ہے، لعنت ہے تیرے اوپر۔ یہ فرشتے لعنت پر لعنت اس کو بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی خواتین کو، مسلمان خاتون کو یہ توفیق بخشے کہ خامد کی فرما برداری کریں۔ کافر عورتیں، وہ تو کافر ہیں، تو ان کو دیکھ کر جو ہے اپنے معاملات اسی طرح نہ کرنے لگ جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے بی بی فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں نظر کریں، صحابیات کو دیکھیں، امہات المومنین کو دیکھیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ان کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، کافروں کی عورتوں کے راستے پر نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اگر جائیں گی تو پھر ان لعنتوں کی مستحق بن جائیں گی۔ آگے حدیث پاک ایک اور، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اتا رجل بابنتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی ان ابنتی ہذہ ابت ان تتزوج، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس بیٹی نے انکار کر دیا ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ شادی سے انکار کرتی ہے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیعی اباک، اپنے ابو کی اطاعت کر، فرما برداری کر۔ قالت والذی بعثک بالحق، اس بچی نے کہا قسم ہے اس ذات کی یا رسول اللہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا اتزوج حتی تخبرنی ما حق الزوج علی زوجتہ، میں شادی نہیں کروں گی حتیٰ کہ آپ مجھے بتا دیں کہ خامد کا بیوی پر کتنا حق ہے۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق الزوج علی زوجتہ، خامد کا حق بیوی پر یہ ہے، لو کانت بھی کرحۃ فلاحستها او انتصر منخرا صدیدا او دمم حتی ابتلعته ما عدت حقہ، فرمایا اگر اس کے پھوڑے میں سے کوئی پانی نکل آئے گندا، اس کو وہ چوس لے، یا اس کے ناک کے نتھوں سے ریٹھ آ جائے اس کو وہ چوس لے، یا پھر اس کا خون نکل آئے اس کو بھی چوس لے، تب بھی اس عورت نے اپنے خامد کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب کرے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انی فلانا تو بنت فلانا، میں فلاں عورت ہوں، فلانے کی بیٹی۔ قال قولی حاجتک، فرمایا کہ کیا تیری بات ہے، تو جو کچھ پوچھنا چاہتی ہے پوچھ۔ اس نے بھی یہی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیں کہ ما حق الزوج علی زوجتہ، کیا حق ہے خاوند کا بیوی پر؟ فرمایا فإن کان شیئا اطیقہ تزوجتہ، اس عورت نے کہا اگر میں طاقت رکھوں گی خاوند کی فرما برداری کی، اس پر عمل کر سکوں گی تو شادی کروں گی، اگر طاقت نہ ہوئی فرما برداری کی تو میں نکاح نہیں کروں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ خاوند کے ناک سے ریٹھ نکل آئے یا کوئی اس کے مطلب پیپ نکل آئے، اس کو عورت اپنی زبان سے چاٹ لے، تب بھی اس نے حق ادا نہیں کیا خاوند کا۔ فرمایا لو کان ینبغی لبشر، اگر کسی بشر کے لیے جائز ہوتا کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرتا، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها اذا دخل علیہا، تو میں حکم دیتا عورت کو کہ جب اس کا خاوند تشریف لائے عورت اٹھ کر اس کو سجدہ کرے، سجدہ خدا کے بغیر کسی کو روا نہیں، اس لیے میں نے یہ حکم نہیں دیا۔ اگر جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اتنا حق ہے خاوند کا بیگم پر۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث مبارکہ کثیر ہیں اس موضوع پر۔ نبی حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ای الناس اعظم حقا علی المرأۃ، عورت کے اوپر کس کا سب سے زیادہ حق ہے، سب سے زیادہ حق کس کا ہے عورت پر؟ فرمایا زوجہا، اس کے خاوند کا حق اس پر زیادہ ہے۔ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ای الناس اعظم حقا علی الرجل، مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ قال امہ، فرمایا بندے کی ماں کا زیادہ حق ہے کہ وہ ماں کی فرما برداری کرے، ماں کی اطاعت کرے۔ مرد کے اوپر ماں کی فرما اطاعت و خدمت زیادہ لازم ہے، اور عورت پر زیادہ خاوند کی فرما برداری لازم ہے۔ آگے حضرت اسماء بنت یزید نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی نساء فی جانب المسجد، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک سائڈ میں عورتوں کے پاس تشریف لے گئے۔ فاذا انا معهن، حضرت اسماء فرماتی ہیں میں بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ فسمع اصواتهن، پس ان کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، انکن اکثر حطب جہنم، تم اکثر جہنم کا ایندھن ہو۔ فنادیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکنت جریۃ علی کلامہ، حضرت اسماء بنت یزید نے کہا میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور میں بات کرنے پر بڑی جری تھی، جرأت مند تھی، تو اس لیے میں بول پڑی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما، کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ فرمایا انکن اذا اعطیتن لم تشکرنا، فرمایا تم عورتیں ایسی ہو جب تمہیں کوئی چیز عطا کی جائے تو تم، خامن تمہیں کوئی چیز عطا کرے تو تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ اذا ابتلیتن لم تصبرنا، جب تم کسی آزمائش میں پڑ جاؤ تو تم صبر نہیں کرتی۔ وَإِذَا أَمْسَكَ عَلَيْكُنَّ شَكَوْتُنَّ، فرمایا اگر خاوند تمہارے اوپر خرچہ روک دے کچھ تو تم ان کے شکوے کرنے لگ جاتی ہو۔ وَإِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنْعِمِينَ، بالخصوص تم اپنے انعام دینے والے، تمہیں نعمتیں دینے والوں کا تم کفر کرتی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ وما کفر المنعمین، منعمین کا کیا کفر ہے؟ جو انعام دیتے ہیں ان کا کفر ہم کرتی ہیں، خامد ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، کیا کفر کرتی ہیں ہم ان کا؟ فرمایا المرأۃ تکون عند الرجل، عورت مرد کے پاس ہوتی ہے، وقد ولدت له الولدین والثلاثہ، حالانکہ اس سے ایک بچے یا دو بچے یا تین بچے جنم دے چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، تجھ سے تو میں نے کوئی بھلائی کبھی دیکھی ہی نہیں ہے، حالانکہ دو تین بچے اولاد اس کو مل گئی اس سے،
तो वो भला ही नहीं तो क्या है। फरमाया औलाद होने के बावजूद भी तुम ये शिकवे करती हो, खामंद को कोई छोटी सी बात आ जाए तो तुम कहती हो मार आई तो मिन कुन्ना खैरन कत्तो, कि हमने तो तुमसे कोई खैर नहीं देखी, तुम्हारे इस अमल की वजह से, इस किरदार की वजह से तुम जहन्नम का ईंधन हो। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला आज की हमारी माँ बहनों को, मुसलमान औरतों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने खामंद के हक़ को समझें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अन्ना रजुलन खरजा, एक आदमी चला गया कहीं काम के लिए, वह आमरा इमराअतहु, उसने अपनी औरत को हुक्म दिया कि अल्लाह तखरुजा मिन बैतिहा, कि उसके घर से तूने निकलना नहीं। वकाना अबूहा फी अस्फलिद्दार, वो ऊपर रहते थे, उसका अब्बू नीचे रहता था। वकानत फी आलाहा, वो ऊपर वाली मंजिल पर औरत रहती, नीचे उसके अब्बू रहते। फमरदा अबूहा, उस औरत का खामंद उस औरत का वालिद बीमार हो गया। खामंद तो चला गया था, वालिद बीमार हो गया, नीचे हुक्म दे गया था कि ऊपर रहना, नीचे नहीं, ऊपर रहना, बस इतना फरमा गए। अबू बीमार हो गया। फ़अरसलत इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस औरत ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम भेजा। फ़ज़करत ज़ालिका लहू, ये जिक्र किया कि मेरा खामद मुझे कह गया है कि घर से बाहर ना निकलना, अब मेरे अब्बू बीमार हो गए, मैं क्या करूं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतीई ज़ौजा के, अपने खामद की फरमा बरदारी कर। फमाता अबूहा, वो औरत ऊपर रहती थी, नीचे बाप फोत हो गया, बीमार हुआ, फिर फोत हो गया। फिर उस औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पैगाम भेजा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतीई ज़ौजा के, अपने खामद की फरमा बरदारी कर। फ़अरसला इलैहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर औरत की तरफ पैगाम भेजा। जब उसने खामद की फरमा बरदारी की, अपने बाप की मर्ज में, बीमारी में भी ना गई, मौत में भी ना गई, ऊपर में हालांकि रहती थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, खामद की इताअत की, फरमा बरदारी की, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नेक खातून की तरफ पैगाम भेजा। फरमाया इन्नल्लाह क़द गफ़रा ले अबीहा बिताअते हाल ज़ौजिहा, कि तूने अपने खामद की फरमा बरदारी की, तेरे खामद की फरमा बरदारी करने की वजह से अल्लाह ताला ने तेरे बाप को माफ़ कर दिया, तेरे बाप को बख्श दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुन ला तुक़बलु लहुम सलात, तीन आदमी हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। वला तसअदु लहुम इलल्लाहि हसना, और उनकी कोई नेकी अल्लाह ताला की तरफ ऊपर नहीं जाती। अस्सुकरान हत्ता यसिह, एक नशे वाला हत्ता के सही हो जाए। वल मरअतु अस्साखितु अलैहा ज़ौजुहा, और वो औरत जिसका खामद उस पर नाराज है, इबादत करती रहे, रब उसकी नेकी को कबूल नहीं करता। तीसरे नंबर पर अब्दुल आबिक, भगोड़ा गुलाम, हत्ता यरजा, जब तक आएगा नहीं उस वक्त तक रब उसकी नमाज कबूल फरमाएगा नहीं। औरत जब तक खामद नाराज है, औरत की नमाज कबूल नहीं है, जितनी इबादत करे मरदूद है। अल्लाह ताला समझ आता फरमाए। और हदीस पाक है, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्नान ला तजावज़ु सलातुहुमा रऊसहुमा, तीन बंदे हैं जिनकी नमाज सर से ऊपर भी नहीं जाती। अब्दुन आबका मिन मवालिही हत्ता यरजा इलैहिम, एक भगोड़ा गुलाम हत्ता के मालिक के पास लौट आए। और दूसरे नंबर पर इमरातुन असत ज़ौजहा हत्ता तरजा, और वो औरत जो खामद की नाफरमान है, वो हत्ता कि वो लौट आए, अपनी बात से रजू कर ले, खामद की फरमा बरदारी कर ले, फिर रब कबूल करेगा। जब तक खामद नाराज है उसकी नमाज भी बर्बाद है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रिवायत है, फरमाया समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया इन्नल मरअता इज़ा खरजत मिन बैतिहा व ज़ौजुहा कारिहुन लिज़ालिका, कि जब औरत अपने घर से निकलती है और खामद उसका इस बात को नापसंद करता है, तो
تو جب خاوند کی اجازت کے بغیر یا اس کی ناپسندیدگی میں عورت چلی گئی تو عورت کو کیا ملے گا؟ فرمایا لعنہا کل ملک فی السماء، آسمان کا ہر فرشتہ اس عورت پر لعنت بھیجتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ، اور جس شے کے قریب سے گزرتی ہے عورت کہ اس پر وہ چیز لعنت کرتی ہے۔ بھئی لعنت ہے تیرے اوپر، خاوند تیرے ناپسند کرتا ہے نکلنا، تو پھر نکل کر جا رہی ہے، لعنت ہے تیرے اوپر۔ فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، ہر شے اس پر لعنت بھیجتی ہے، غیر الجن والانس، جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی ہر شے اس پر لعنت بھیجتی ہے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لابغض المرأة تخرج من بیتها تجر ذیلها تشکو زوجہا، فرمایا میں اس عورت سے ناراض ہوں، وہ عورت کو ناپسند کرتا ہوں جو عورت اپنے گھر سے نکل پڑے، اپنے دامن کو، اپنے چادر کو گھسیٹتے ہوئے جائے، تشکو زوجہا، اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی ہوئی جائے۔ فرمایا اس عورت کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ جو عورت خاوند کی شکوہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت پسند نہیں آئے۔ عورتوں کو چاہیے عبرت حاصل کریں، خاوند کی شکایت نہ کیا کریں، صبر کریں، اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو اس پر صبر کریں، اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمانے والا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت عورت ہے، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفہ شیطان، شیطان اس کا استقبال کرتا ہے، شیطان اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر سے نہ نکلے، اور اگر جائے تو ساتھ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو، یا پردوں میں جائے کہ شیطان اس کا استقبال کرتا ہے، شیطان اس کے سامنے ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھو، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ، جب تم قرآن پاک پڑھو تو اس کے ساتھ کسی کو قرآن پاک پڑھاؤ تو اس کے ساتھ تکبر نہ کرو، اس کے سامنے عاجزی سے پیش آؤ، شاگرد کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو۔ فرمایا وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، اور قرآن میں غلو اور مبالغے بھی نہ کرو، وَلَا تَجُفُّوا عَنْهُ، اور قرآن کی وجہ سے کوئی ظلم اور بے وفائیاں بھی نہ کرو، کسی پر ظلم بھی نہ کرو کہ تم قرآن پڑھ کر استاد بن گئے اور ظلم شروع کر دیا۔ فرمایا یہ بھی نہ کرو، وَلَا تَعْقُلُوا بِهِ، اور قرآن کو ذریعہ معاش بھی نہ بناؤ۔ فرمایا اِنَّ النِّسَاءَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، بے شک یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا کہ عورتیں جو ہے ہم اصحاب النار، فرمایا اِنَّ النِّسَاءَ ہم اصحاب النار، عورتیں جو ہے وہ اصحاب النار ہیں، جہنم والی ہیں عورتیں، زیادہ عورتیں جہنم میں جانے والی ہیں۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس امہاتنا و اخواتنا و بناتنا، کیا عورتیں ہماری مائیں نہیں ہیں یا رسول اللہ؟ کیا عورتیں ہماری بہنیں نہیں ہیں، ہماری بیٹیاں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں، یہ اصحاب النار کیسے ہو گئیں؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناحق وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے حقوق کو ضائع کرتی ہیں، اس وجہ سے خاوند کی ناشکری کی وجہ سے، اس کے نعمت کے کفران کی وجہ سے اور ان کے حقوق کے ضائع کرنے کی وجہ سے، اس لیے عورتیں اصحاب النار ہیں، جہنم والی ہیں، الا وہ عورتیں جن کو جو فرما بردار ہیں، رب تعالیٰ کی بھی فرما بردار ہیں، خاوند کی بھی فرما بردار ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النار خلقت للسفہاء، بے شک آگ جو ہے یہ جاہلوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، وہن النساء اللتی وہن النساء، فرمایا وہ عورتیں ہیں ان کے لیے نار پیدا کی گئی ہے، الا اللتی اطاعت بالہا، مگر وہ عورتیں جو اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، باقی عورتوں کے لیے آگ ہے اور وہ جاہل ہیں،
مگر وہ عورتیں جو خاوند کی فرما برداری کرتی ہیں وہ آگ سے بھی محفوظ ہیں، اور اللہ اکبر وہ جاہل بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے رب کا بھی حق ادا کر رہی ہیں، اپنے خاوند کا بھی حق ادا کر رہی ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حق الزوج علی الزوجۃ، خاوند کا حق زوجہ پر یہ ہے کہ اللہ تہجر فراشہ، کہ عورت اپنے خاوند کے بستر کو نہ چھوڑے، وان تبرا قسمہ، اور اس کی قسم کو پورا کر دے، وان تطیع امرہ، اور یہ کہ اس عورت اس اپنے خاوند کے حکم کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، وہ اللہ تخرجا، وہ اپنے گھر سے نہ نکلے الا باذنہ، مگر خاوند کی اجازت سے نکلے، وہ اللہ تدخل علیہ من یکرہ، وہ کوئی بندہ ایسا اس کے گھر میں نہ آئے جس کو اس کا خاوند ناپسند کرتا ہو، جس کو خاوند ناپسند کرے عورت بھی اس کو ناپسند کرے، اس کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، کیونکہ اس کا خاوند ناپسند کرتا ہے اس کو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے فرمایا انہا زارت اختہا عائشہ والزبیر غائب، کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملنے کے لیے آئیں، اور حضرت زبیر جو کہ حضرت اسماء کے خاوند ہیں وہ اس وقت غائب تھے، کہیں دور گئے ہوئے تھے۔ تو فدخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ تشریف فرما تھی ام المومنین کے پاس حضرت اسماء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فوجد ریح طیب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو کی مہک محسوس کی، خوشبو مہک محسوس کی، فرما کہ دیکھا کہ اسماء نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، فرمایا ما علی المرأۃ اللہ تطیبا وزوجہا غائب، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خوشبوئیں لگائے اور اس کا خاوند دور گیا ہوا ہو، وہ عورت خوشبوئیں نہ لگائے، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں خاوند کے لیے، کپڑے اچھے پہنے جاتے ہیں خاوند کے لیے، خاوند غائب ہو تو پھر خوشبوئیں نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں، اور مطلب ہے بازاروں میں جانے کے لیے، شادی حالوں میں جانے کے لیے بھی کپڑے، اور خاوند کے لیے گھر میں پرانے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، بلکہ سنگار ہے عورت کا خاوند کے لیے، خوشبو لگائے خاوند کے لیے، کپڑا اچھا پہنے خاوند کے لیے، تاکہ میرا خاوند خوش ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کی خاتونوں کو، مسلمان خواتین کو، عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، سب کو اللہ تعالی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔